کرناٹک میں وقف املاک اور وقف نوٹسز کو لے کر جہاں بی جے پی کانگریس کو گھیرے میں لینے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے اور اس سلسلے میں مسلسل احتجاجات اور تنقید کر رہی ہے، وہیں دوسری جانب سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے۔ وقف املاک کے تجاوزات کو خالی کرانے اور پھانیوں میں وقف املاک کا ذکر کرنے کا فیصلہ بی ایس یڈیورپا اور بسوراج بومئی کی قیادت والی بی جے پی حکومت نے لیا تھا۔ انہی کے دور حکومت میں سب سے زیادہ نوٹس کسانوں اور زمینداروں کو جاری کیے گئے تھے۔ کرناٹک لیجسلیچر کی او بی سی ڈیولپمنٹ کمیٹی کے اس وقت کے صدر کمار بنگارپا نے سال 2018 سے 2023 کے درمیان وقف املاک کے تعلق سے وقف عہدیداروں اور ڈپٹی کمشنروں کے ساتھ میٹنگ کی تھی اور ڈپٹی کمشنروں کو جائیداد کے تحفظ کے لیے کارروائی کرنے کی ہدایت دی تھی۔ اس وقت ہی وقف املاک کی نشاندہی، نوٹیفیکیشن جاری کرنے اور قبضہ کرنے والوں کو نوٹس دینے کا عمل تیز ہوا تھا۔ اسی طرح پچھلی بی جے پی حکومت کے دوران کل 2865 ایکڑ اور 9 ہیکٹر زمین کو وقف جائیداد کے طور پر نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ 2865 ایکڑ زمین کو وقف جائیداد کے طور پر نوٹیفیکیشن کے فوراً بعد پراپرٹیز کو خالی کرنے کے لیے بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ بی ایس یڈیورپا چیف منسٹر کی پہلی میعاد کے دوران نوٹیفائی کی گئی تھی۔ اس مدت میں نوٹیفیکیشن کو منظوری دی گئی تھی۔ بی جے پی حکومت نے 1735 کسانوں اور زمینداروں کو نوٹس جاری کیا تھا۔ اس کے خلاف کسانوں نے عدالت سے رجوع بھی کیا ہے اور حکومت کے اس فیصلے پر اسٹے بھی حاصل کیا ہے۔ باقی معاملات میں کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ پانی میں وقف املاک کو شامل کرنے کی کارروائی تیزی کے ساتھ کی جائے۔ 4720 ایکڑ اراضی کو وقف املاک کے طور پر ضبط کیا گیا ہے اور اس پر نشاندہی لگا دیے گئے تھے تاکہ اس پر غیر قانونی قبضہ نہ کیا جائے۔ کمار بنگارپا نے وقف املاک کے ریکارڈ، حیثیت اور تحفظ کے کاموں کی تفصیلات اسمبلی میں بھی پیش کی تھی۔ ان رپورٹس کو ایوان نے منظور کر لیا تھا۔ 10 ستمبر 2020 کو قانون ساز اسمبلی میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں کمیٹی نے کہا تھا کہ وقف جائیدادوں پر تجاوزات، غیر قانونی فروخت یا کوئی اور مسئلہ ہونے کی صورت میں وقف بورڈ کو اختیار ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت دیں کہ ان قبضوں کو صاف کیا جائے۔ مزید اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وقف املاک سے متعلق ریونیو ریکارڈ کی جانچ ہونی چاہیے۔ غیر دستاویزی جائیدادوں یعنی جن پراپرٹیز کے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں اس کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے وقف املاک کے تحفظ کے لیے کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ جن جائیدادوں کو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے ان کے بنیادی ڈاکیومنٹس ریونیو دستاویزات کے شعبے سے جوڑ کر ریونیو سافٹ ویئر میں درج کیا جائے۔ کمیٹی نے اپنی سفارش میں یہ بھی کہا تھا کہ ان پراپرٹیز کو سافٹ ویئر میں اپڈیٹ کر کے بدعنوانیوں، تجاوزات پر قبضہ اور غیر قانونی خرید و فروخت کو بھی روکنے کے لیے سخت کارروائی کی جائے۔ 2022 میں کمیٹی نے اسمبلی میں ایک اور رپورٹ پیش کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 2020 کی رپورٹ میں دی گئی تمام سفارشات پر عمل کیا جا چکا ہے اور رپورٹ کے ساتھ تقریباً 6000 پیجز پر مشتمل ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی تھی۔ کمیٹی نے تجویز پیش کی تھی کہ وقف املاک کی پھانی میں جن انڈیویجول لوگوں کا نام ہے اسے ہٹا کر اسے وقف پراپرٹی کے طور پر درج کیا جائے۔ اسی طرح سے ریاست بھر میں وقف املاک کو تعلقہ وار چیک کیا جائے اور رولز کے مطابق وقف املاک کو محکمہ ریونیو کے لینڈ سافٹ ویئر میں انٹر کیا جائے۔ بی جے پی حکومت کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ بنگلورو میں کے آر مارکیٹ ایک وقف پراپرٹی ہے۔ اس رپورٹ کو اسمبلی نے قبول کر لیا تھا لیکن یہاں کی دکانوں سے وقف بورڈ کو سالانہ 6 کروڑ روپے کی آمدنی میں سے صرف 7% حصہ وقف بورڈ کو دیا جا رہا ہے۔ کیونکہ ان تمام وقف املاک سے آمدنی زیادہ نہیں ہو رہی تھی، اس پر بی جے پی حکومت نے ہی طے کیا تھا کہ کے آر مارکیٹ کی جو پراپرٹی ہے اس کے لیے جو کرایہ طے کیا گیا ہے اس کو ایس آر ویلیو کے مطابق فکس کیا جائے۔ کیونکہ موجودہ کرائے بہت کم ہیں، ایس آر ویلیو کے حساب سے کرایہ فکس کیا جاتا ہے تو آمدنی بڑھے گی اور وقف بورڈ کو فائدہ پہنچے گا۔ دیکھا جائے تو وقف بورڈ کے تحفظ کے تعلق سے بی جے پی نے بہت کام کیا ہے لیکن کانگریس حکومت کچھ نہ کرتے ہوئے بھی بدنام ہو رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، بنگلورو۔